اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ سورۃ الملک، تبارکہ، المانعہ، المنجیہ، 4 ناموں سے یہ سورت موسوم ہے۔ ملک اس کا نام اس لیے ہے کہ یہ پوری سورت ملک میں اللہ کی تدبیر کیسے ہوتی ہے اس کے ارد گرد گھومتی ہے۔ سورت تبارکہ اس کلمے سے سورت کی ابتدا ہے، تبارک الذی۔ المانعہ اور منجیہ اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اپنے پڑھنے والے، اپنے عقیدہ رکھنے والے کو عذاب قبر سے نجات دینے والی حدیث میں آیا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں سورۃ تبارکہ ہی المانعہ من عذاب القبر، اور ایک حدیث میں اس طرح ہے کہ ان سورۃ فی القرآن 30 آیۃ، قرآن کریم میں ایک سورت 30 آیتوں کی ایسی ہے کہ وہ شفاعت کرتی ہے یہاں تک کہ اس کے پڑھنے والے کی مغفرت کی جاتی ہے، اور وہی تبارک الذی بیدہ الملک۔ سورت کا بنیادی مضمون کائنات میں اللہ کی تدبیر اور بادشاہی ملک صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، برکات دہندے بھی صرف اللہ کی ذات ہے۔ سورت کے موضوعات میں پہلا موضوع اللہ نے مخلوق کو کس حکمت کے لیے پیدا کیا ہے اس کا بیان۔ آیت نمبر 2، 23، 24، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ یہ حکمت ہے۔ کائنات کا نظام اللہ تعالیٰ نے ایسا منظم بنایا جس میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ آیت نمبر 3 اور 4، هل تری من فطور؟ نہیں، کچھ فطور آپ کو نظر آتا ہے؟ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت۔ اللہ تعالیٰ نے ستاروں کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے؟ وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا۔ آیت نمبر 5، قیامت کے دن کافروں کے احوال کا بیان۔ آیت نمبر 7، 11، 27۔ کافروں کو دعوت دی جاتی ہے غور کرو، تدبر کرو، عقل کو حکم بناؤ ورنہ پھر پچھتاؤ گے۔ اور کافر یہ کہیں گے لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، ہم اگر سنتے اور سمجھتے آج جہنم میں نہ ہوتے۔ آیت نمبر 16، 22، 28، 30۔ سورت میں لفظ تبارکہ پہلی آیت میں آیا ہے لفظ ملک کے ساتھ، تبارک الذی بیدہ الملک۔ یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ کی برکت عام ہے، تمام بادشاہی کو شامل ہے۔ قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں خلق اللہ نجوم المصابیح فی السماء لثلاثۃ اسباب۔ ستاروں کی 3 مقاصد ہے۔ نمبر 1 رجوما للشیاطین، نمبر 2 زینا السماء، اور نمبر 3 لتہتدوا بہا فی ظلمات البر والبحر، سورۃ انعام میں ہے۔ یہ مقاصد ہے۔ اب ستارہ پرست لوگ، وہ نجومی لوگ جو ہے نا، اس سے لوگوں کی قسمتیں معلوم کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ہفتہ کیسے رہے گا۔ اس میں رد ہے ستارہ پرستوں پر، کواکب پرستوں پر، کہ ستاروں کی تو یہ مقاصد ہے، یہ تو اللہ کے مخلوق ہے، یہ مسخر ہے، اس سے تم کیسے معلوم کرتے ہو؟
اور معلوم ہو بھی نہیں سکتا ہے۔ ابو الہیثم ایک ریاضی دان گزرا ہے نا، بہت بڑا، وہ کہتا ہے کہ ایک آدمی جو ہے نا، طاقتور آدمی ہاتھ اٹھاتا ہے اور پھر نیچے کرتا ہے، اتنی دیر میں ایک ستارہ 2500 میل سفر کرتا ہے۔ تو اس کو کیا پتہ ہے کہ اس کا ستارہ کون سے اس میں تھا، اس کی قسمت جب یہ پیدا ہو رہا تھا اس کا ستارہ کہاں تھا۔ خود اپنی قسمت کا پتہ نہیں ہوتا ہے، فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہوتا ہے، کب تک خوار ہوتا رہے گا۔ اور شاعر بولتا ہے تدبر بالنجوم ولست تدری ورب النجم یفعل ما یرید۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت تک عذاب نہیں دیتے ہیں جب تک کسی کو پیغام نہیں پہنچا ہے، اتنا میں حجت نہیں ہوئی۔ اس لیے کافروں سے کہیں گے الم یأتکم نذیر، کیا تمہارے پاس ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر۔ اس صورت میں اللہ نے فرمایا فامشوا فی مناکبہا وکلوا من رزقہ۔ اس میں دلیل ہے کہ رزق تلاش کرنے کے لیے اسباب اختیار کرنا واجب ہے، اور بندہ توکل کر کے نہ بیٹھے، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے نہ بیٹھے۔ فامشوا فی مناکبہا وکلوا من رزقہ۔ اچھا بھائی، کسی کو دھوکہ لگتا ہے کہ حدیث سے، کہتے جی حدیث میں تو آیا ہے نا لو ان ابن آدم ہربا من رزقہ کما یہرب من الموت، اگر ابن آدم اپنی روزی سے ایسے بھاگنے لگے جیسے موت سے بھاگتا ہے، لأدرکہ رزقہ کما یدرکہ الموت، اس کا رزق بھی اس کو ایسے ہی پالے گا جیسے اس کی موت اس کو پاتی ہے۔ تو بھائی مجھے محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی سست آدمی ایسا بول سکتا ہے؟ نہیں، حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے۔ حدیث کا یہ مطلب ہے کہ اس کے دل کا تعلق خالق کے ساتھ بڑھ جائے، جو مسبب الاسباب ہے، بھروسہ اسی پر کرے، اور اسباب مکمل اختیار کرے جو جائز اسباب ہے، یہی توکل ہوتا ہے۔ یعنی آپ اسباب اختیار کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ رزق دے گا، اور اسی کو کہتے ہیں توکل۔ امن ھذا الذی هو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن ان الکافرون الا فی غرور۔ تو انسان کو چاہیے کہ کبھی بھی اپنے طاقت پر غرور نہ کرے، مومن ہو یا کافر، اللہ کے سامنے تواضع اختیار کرے۔ اور مومن کو چاہیے کہ کبھی بھی کسی سے نہ ڈرے، کتنی زیادہ طاقت اس کی کیوں نہ ہو، کیونکہ اللہ کی طاقت کے مقابلے میں اس کی کیا حیثیت ہے۔ سورۃ القلم، دوسرا نام ہے سورۃ نون۔ نون سے اس کی افتتاح ہے، اور قلم پر اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے۔ سورت کا بنیادی مقصد اونچی اخلاق کی دعوت، گھٹیا اخلاق کو چھوڑنے کی دعوت ہے۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کی تعریف کی ہے آیت نمبر 4 میں، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ آگے وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، 14 نمبر آیت میں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اور آپ کے اخلاق کیا ہے؟ قرآن، کان خلقہ القرآن۔ اس لیے مسلمان و اخلاق لازم ملزوم ہے۔ مسلمان بد اخلاق، اللہ اکبر، انسان کے اندر اخلاق نہ ہو وہ انسان ہی نہیں۔ بری اخلاق کی مذمت بیان کی گئی ہے اس میں۔ وہ برے اخلاق کیا ہے؟ غیبت، جھوٹ، فحش، اور کثرت سے جھوٹی قسمیں کھانا۔ آیت نمبر 10 سے لے کر 13 تک، وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، حلاف، مہین، ہماز، مشاء بنمیم،
مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلك زنیم، یہ برے اخلاق ہیں۔ باغ والوں کا قصہ ہے، اور اس قصے سے بخل کی مذمت ہوتی ہے۔ ان کا باپ غریبوں کو دیتا تھا، بیٹوں نے منع کیا، کیسے اللہ تعالیٰ نے باغ کو جلا کے رکھ دیا۔ بل نحن محرومون، رات کو مشورہ کر کے نکلے نا، چھپ کر کے جائیں گے، اللہ يدخلنها اليوم علیکم مسکین، ہاں تو باغ کا کباڑا ہو گیا۔ آیت نمبر 17-33 حسد کی مذمت ہے اس میں، آیت نمبر 50۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے قلم پر قسم کھائی ہے، کیوں؟ علم اور کتابت کی اہمیت، علم اور لکھنا۔ اچھا، یہ سے کون سا قلم مراد ہے؟ لوح محفوظ لکھنے والے فرشتوں کی قسم، علماء کی قلم، مورخین کا قلم، اہل علم کا قلم، جو بھی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قسم کھائی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قلم کا استعمال بہت بڑی طاقت ہے، اور قلم کے ذریعے اللہ نے علم سکھایا، الذی علم بالقلم۔ ہاں، اس لیے قلم استعمال کرنا علماء کو چاہیے، قلم استعمال کرے اور زبان استعمال کرے، لکھے۔ آپ لکھیں گے اور تاریخ کا حصہ بن جائے گا، محفوظ ہو جائے گا۔ لکھنا سیکھو۔ لکھنے کے ذریعے آپ اپنا علم آئندہ نسلوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ باغ والوں کو اللہ نے سزا دی گناہ کرنے سے پہلے رات کو صرف مشورہ کیا تھا، ابھی گناہ نہیں کیا تھا۔ کتنی خطرناک بات ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جب نیت دل میں قرار پکڑتی ہے اور نیت والا عزم کر لیتا ہے برائی کا، تو پھر وہ عذاب سے بچ نہیں سکتا ہے، اگرچہ اس نے گناہ نہ کیا ہو۔ رات کو انہوں نے کہا تھا صبح اندھیرے میں جائیں گے تاکہ کوئی مسکین نہ آ جائے، ابھی مسکین کو محروم نہیں کیا تھا، لیکن جا کے دیکھا باغ جل گیا تھا۔ تو جب انسان گناہ کا عزم کرتا ہے اس کو عذاب ملتا ہے۔ اس کے بہت ساری مثالیں ہیں۔ دیکھو، بادشاہ کی نیت میں فرق آتا ہے، ملک میں ہر چیز سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ ایک آدمی نیت کرتا ہے کہ وہ رمضان میں افطار کرے گا، رمضان کا مہینہ ہے، اس نے نیت کی ہے کہ جی روزہ نہیں رکھوں گا، لیکن اب کھانا تلاش کر رہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ملا۔ اس کا حکم کیا ہے کہ بس اس کا روزہ نہیں ہے، یہ گناہگار ہے، اگرچہ کچھ نہیں کہا ہے، کیونکہ نیت غلط کی ہے نا، غلط نیت کی ہے اس نے۔ اس طرح ایک شخص ہے، وہ چوری کرنے جا رہا ہے، ایک گھر میں چوری کرنے کے لیے جا رہا ہے، لیکن گھر میں داخل نہیں ہو سکا۔ حکم کیا ہے؟ اس نے چوری کر لی، گناہ اس کو مل گیا، اگرچہ حد نافذ نہیں ہوگی کیونکہ کوئی چرائے نہیں ہے۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کے لیے ساق کی صفت ثابت کی گئی ہے، اور یہ ہے کہ وہ ہمارے اور اللہ کے درمیان علامت ہوئی، قیامت کے دن ہم اللہ کو پہچانیں گے اس کے ذریعے۔ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود وهم سالمون۔ سورۃ الحاقہ ایک نام سے موسوم ہے۔ اس کا معنی ہے وہ وقت جس میں جزا ثابت ہو جائے گی، اور وہ وقت جس میں امور کی حقیقت معلوم ہو جائے گی۔ پوری صورت یہ بیان کر رہی ہے، الحاقہ ثابت کرنے والی۔
سورت کا بنیادی مقصد قیامت حتمی طور پر آئے گی، اس کا آنا حق ہے۔ سورت میں مکذبین سابقین کی ہلاکت کا بیان ہے، پیغمبروں کو جھٹلایا اللہ نے ہلاک کیا۔ کذبت ثمود وعاد بالقارعہ 1 سے لے کر 12 تک۔ ایمان والوں کے بدلے کا بیان ہے آخرت میں 19 سے لے کر 24 تک۔ کافروں کی جزا کا بیان ہے 25 سے لے کر 37 تک۔ اس بات کا بیان ہے کہ قرآن کریم حق وحی اللہ کی طرف سے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ 38 اور 43۔ کافر کے لیے موت ہر چیز سے آسان ہوگی، وہ مرنا چاہے گا لیکن نہیں مرے گا۔ 27 نمبر ہے۔ اللہ پر باتیں بنانا، جھوٹ بنانا انتہائی خطرناک ہے، چونکہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے ابتداءً، تو جو پیغمبر نہیں ہے اس کے بارے میں پھر کتنی خطرناک ہے۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ وَتِينَ، دل کی رگ کاٹ دیں گے ہم اس کی۔ تو اگر پیغمبر ہمارے یہ قرآن بنائے اور پھر کہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، ہماری طرف سے نہ ہو، کہتے یہ سزا ہم دیں گے۔ تو جو پیغمبر نہ ہو اللہ بھی جھوٹ بولے، اللہ کی طرف منسوب کرے، کتنی بڑی خطرناک سزا ہے۔ اللہ کے مخلوقات میں سب سے خوبصورت اور عظیم مخلوق اللہ کا عرش ہے، پھر کرسی ہے۔ سورۃ المعارج 2 ناموں سے موسوم ہے، المعارج اور سأل سائل۔ معارج اس لیے اس کا نام ہے کہ اس میں فرشتوں کے چڑھنے کا بیان ہے آسمانوں میں۔ اور سأل سائل اس لفظ سے ابتدا ہوئی ہے۔ بنیادی محور ایمان کے درجات میں چڑھنے اور ترقی کرنے کا بیان، اس کا حرص اور اس کی ترغیب۔ قیامت کے بعض ہولناکیاں بیان کی گئی ہے آیت نمبر 8 اور 10 میں۔ جہنم کے مختلف عذاب کے مختلف اقسام بیان کیے گئے ہیں 15 اور 18 میں۔ انسان کے خیر کے والی صفات بھی ذکر کیے گئے ہیں۔ ایمان کے ذریعے یہ ترقی کرتا ہے اور اس کی روح بہت بلند ہو جاتی ہے، آیت نمبر 22-34۔ کافروں کے لیے وعید ہے، قیامت کے دن کس چیز کا سامنا کرنا پڑے گا، ان کو کرنا پڑے گا۔ 40-44۔ مومنین کی جو صفات بیان کی گئی ہے نا، اس کی ابتدا نماز سے کی گئی۔ پہلی صفت نماز اور آخری صفت بھی نماز۔ اشارہ کس بات کی طرف؟ جو نماز کی حفاظت کرے گا باقی عبادات اخلاق بھی اس کے لیے آسان ہو جائیں گے۔ نماز بہت بڑی چابی ہے۔ جن صفات کا اللہ نے ذکر کیا، عبادات، اعمال القلوب، اخلاق، مومن کے شخصیت کو کامل بنانے کے لیے یہ صفات ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے ان اللہ یحب معالی الامور ویکرہ صفصافہا، اللہ تعالیٰ اونچے اخلاق کو پسند کرتا ہے، گھٹیا کو ناپسند کرتا ہے۔ سورۃ نوح ایک نام سے موسوم ہے۔ نوح علیہ السلام کی قصے کی تفصیل اس صورت میں ہے، جتنی اس صورت میں ہے کسی اور صورت میں اتنی نہیں ہے۔ مقصد کیا ہے؟ دعوت میں انتہائی کوشش۔ داعی کو چاہیے نوح علیہ السلام کی طرح دعوت میں اپنے آپ کو فنا کر دے،
سر توڑ کوشش۔ نوح علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے قوم کو جس چیز کی دعوت دی وہ ہے توحید۔ آیت نمبر 3، ان اعبدوا اللہ واتقوا۔ اس کے بعد ترغیب و ترہیب کے ساتھ دعوت دی، آیت نمبر 4۔ پھر رات اور دن میں دعوت دی، آیت نمبر 5۔ پھر انفرادی و اجتماعی دعوت دی، آیت نمبر 8، 9۔ استغفار کی ترغیب دی، اس کی ثمرات بیان کیے دنیاوی و اخروی، آیت نمبر 10، 12۔ یا قوم استغفروا ربکم انہ کان غفارا۔ ثمرہ کیا ہے؟ یرسل السماء علیکم مدرارا۔ کائنات میں غور و فکر کی دعوت دی، 13 اور 20۔ نوح علیہ السلام کی دعا ایمان والوں کے لیے اور کافروں و معاندین مکذبین کے لیے بد دعا کا بیان سورت کے آخر میں۔ نوح علیہ السلام ابو البشر ثانی ہے، اول پیغمبر ہے جو رد شرک کے لیے بھیجا گیا ہے، کیونکہ اس سے پہلے شرک نہیں تھا۔ نوح علیہ السلام آدم علیہ السلام کے بیچ میں، عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں 10 قرون، 10 صدیاں ہیں، کلہم علی الاسلام، سب مسلمان تھے، موحدین تھے، شرک نہیں تھا۔ پھر شرک پیدا ہوا 5 پیروں کے مرنے کے بعد، جو یہ کے بعد دیگرے مر گئے، قوم غمزدہ ہو گئی۔ ابلیس آیا، نے کہا اگر ان کے میں یا مجسمے بناؤں تو عبادت میں شوق پیدا ہوگا۔ ٹھیک ہے بھائی، ابلیس آرام سے اوپر چڑھاتا ہے نا، آرام سے، ایک دم نہیں۔ وہ نسل گئی، دوسری نسل کے پاس آیا کہ تمہارے آبا اجداد تو ان کی تعظیم کرتے تھے، تعظیم شروع ہو گئی۔ تیسری نسل آئی، ابلیس نے کہا تمہارے آبا اجداد تو اس کی عبادت کرتے تھے، تو عبادت شروع ہو گئی۔ پھر نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ تو جو شرک کا سبب قوم نوح میں کیا تھا؟ 2 چیزیں، تعظیم و قبور الاکابر اور مجسمے بنانا۔ غیر شرعی تعظیم قبروں کی اور مجسمے بنانا اسلام میں دونوں حرام ہیں۔ مال اولاد کا فتنہ، یہ بندے پر خطرناک فتنہ ہوتا ہے، یہ روز اول سے چلا آ رہا ہے۔ باپ دادا کی اندھی تقلید، یہ بھی بندے کے لیے خطرناک فتنہ ہوتا ہے۔ مما خطیئاتہم اغرقوا وادخلوا نارا، اس سے عذاب قبر مراد ہے، کیونکہ فا تعقیب مع الوصل کے لیے ہے۔ مما خطیئاتہم اغرقوا، ان کے جرم کی وجہ سے ان کو غرق کیا گیا تو فوراً آگ میں داخل کیا گیا۔ آیت دلیل عذاب قبر کی۔ سورت میں فضیلت ہے دعا کی، ایمان والوں کے لیے، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے دعا کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں من استغفر للمؤمنین کتب له بكل مؤمن حسنہ، جو ایمان والوں کے لیے دعا مانگتا ہے ہر مومن کے بدلے میں ایک نیکی لکھی جاتی ہے اس کے لیے۔ سورۃ الجن ایک نام سے موسوم ہے، اس میں جنات کا ذکر ہے بالتفصیل، کسی اور صورت میں اس کا نہیں ہے۔ ویسے جنات کا ذکر سورۃ احقاف میں بھی گزرا، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہاں یہودی جنات کا ذکر ہے اور ادھر نصرانی جنات کا ذکر ہے۔ اس صورت میں جنوں کے 14 اقوال ہیں، اور یہ بات بتائی جاتی ہے کہ تکالیف شرعیہ میں انسانوں کے ساتھ جنات بھی شریک ہیں۔ جنوں کے 14 اقوال، اس میں جو بنیادی موضوعات ہے وہ یہ ہے کہ جنات نے قرآن پر ایمان لایا، انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ۔ بعثت کے بعد جنوں کی حالت کا بیان ہے کہ اوپر داخلہ بند ہو گیا۔ اس بات کا بیان کہ مساجد یا سجدے کے اعضاء یہ سب اللہ کے لیے ہے،
اس بات کا بیان ہے کہ غیب صرف اللہ جانتا ہے اور قیامت کا وعدہ بھی غیب میں سے ہے۔ سورت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اسلام کی دعوت عالمی ہے، تمام زمین پر بسنے والی تمام اقوام کے لیے ہے، وہ انسان ہو یا جن ہو۔ آیت نمبر 1، آیت نمبر 5۔ سورت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جنات سے فائدہ اٹھانے میں بہت سارے مفاسد ہیں اور جن انسان کے خلاف مدد کرتا ہے۔ آیت نمبر 6، وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا۔ سورت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جب اللہ کی بات ہو رہی ہو ادب احترام واجب و لازم ہے۔ آیت نمبر 10 ہے، فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا فَكَانُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا۔ اور وہاں صورت احقاف میں وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا، یہ ادب ہے۔ فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ، درس ختم ہو گیا، وہ داعی بن کے چلے گئے۔ دیکھو آج قرآن ختم ہوگا، آپ نے جو کچھ سنا یہ آپ آگے بیان کریں گے یا نہیں کریں گے؟ کرو گے نا سب۔ گھر میں مسجد میں جو امام ہے قرآن کے پیغام روزانہ ایک ایک پیغام آپ لکھتے جائے، بولتے جائے، اور جس کے ساتھ آپ بیٹھے اس کے سامنے بیان کرے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اس کی دو مطلب ہے۔ مساجد سے کیا مراد ہے؟ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ معنی مسجدیں اس میں صرف اللہ ہی کی عبادت ہوگی۔ نمبر 2، اس سے مراد اعضاء ہے، وہ اعضاء جس کے ساتھ اللہ کو سجدہ کیا جاتا ہے، 7 اعضاء پہ سجدہ کیا جاتا ہے۔ ان المساجد للہ۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن، اس کے بعد والی آیت کے ساتھ یہدی الی الرشد فآمنا۔ امام راضی تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں کہ اس آیت کے اندر کئی فوائد ہیں، کئی باتیں ہیں۔ نمبر 1، ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح انسانوں کی طرف مبعوث ہے، جنات کی طرف بھی مبعوث ہے۔ نمبر 2، قریش کو یہ بات بتانا ہے کہ جنات سرکشی کے باوجود جب انہوں نے قرآن سنا، قرآن کے اعجاز پہچان گئے، ایمان لے کر آیا، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم تو جنات جیسے سرکش نہیں ہو اور پھر بھی تم نرم نہیں ہوتے ہو۔ تیسری بات، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ جن بھی انسانوں کی طرح مکلف ہے۔ چوتھی بات، جن جب ہماری باتیں سنتے ہیں تو وہ ہماری باتیں سمجھتے ہیں، ہماری بولیاں بھی سمجھتے ہیں۔ جن اردو سمجھتے ہیں، پشتو سمجھتے ہیں، پنجابی سمجھتے ہیں۔ پانچویں بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ جنات مومنوں نے غیر مومن جنات کو دعوت دینی شروع کی۔ یا قومنا اجیبوا داعی اللہ۔ سورت مزمل اور مدثر یہ دونوں قرآن کی صورتیں ہیں۔ ایک نام سے موسوم ہے مزمل، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورت کی شروع میں اپنے پیغمبر کو اس سے مخاطب کیا، یا ایھا المزمل۔ سورت کا بنیادی مقصد رات کا قیام، تہجد، یہ داعی کی مددگار ہے جو دعوت کا کام کرتا ہے۔ اس کے لیے چاہیے کہ وہ رات کو تہجد پڑھے، اللہ سے مانگے، عبادت کے اندر کوشش کرے۔ سورت کے موضوعات، اوامر ہے اللہ کے پیغمبر کے لیے، سارے اوامر ہے۔ پہلا امر، قیام کرو رات کو، تیسرے حصے میں آدھی رات، 2/3۔
اور ان آیتوں کی نزول کے وقت یہ قیام فرض تھا۔ قرآن کریم کو ترتیل سے پڑھو تاکہ تدبر آسان ہو جائے۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، ترتیل کا اصل مقصد آواز کی نمائش نہیں ہے، ترتیل کا مقصد تدبر ہے کہ آرام آرام سے اچھی آواز سے ٹھہر ٹھہر کر پڑھے تو تدبر کرنا کیا ہوتا ہے؟ آسان ہوتا ہے۔ تیز پڑھنے میں تو تدبر نہیں ہوتا ہے۔ ترتیل بھی تدبر کے لیے ہے۔ تیسرا امر کیا ہے؟ کثرت سے ذکر کرنا، اسے مشغول ہونا۔ چوتھا امر اللہ پر اعتماد کرنا تمام امور میں، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ۔ پانچواں امر مکذبین مشرکین کی اذیت پر صبر کرنا اور کچھ نہ کہنا۔ چھٹا امر قیام اللیل میں تخفیف آئی امت پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں فرض باقی رہا اور امت کے حق میں فرضیت ختم کی گئی۔ علم اللہ انکم سیکون منکم مرضی وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ۔ سورت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ قیام اللیل یہ تربیت، تدبر اور اخلاص کا مدرسہ ہے۔ تربیت، تدبر، اخلاص اور اونچی مراتب کو حاصل کرنے کا مدرسہ کیا ہے؟ قیام اللیل۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایک مدت تک فرض کیا، پورا 1 سال۔ پھر صحابہ پر مشکل ہو گیا اور صحابہ اکرام کے دل بھی اللہ سے جڑ گئے تو پھر تھوڑی سی تخفیف آئی۔ اس صورت میں اس بات کا بیان ہے اوامر میں، وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا۔ یہ حجر جمیل کیا ہوتا ہے؟ حجر لا اذن فیہا، جس میں اذیت نہ ہو۔ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، صفح جمیل بھی آیا ہے صورت حجر میں۔ صفح لا عتاب فیہ، جس میں عتاب نہ ہو۔ ایک صبر جمیل آیا ہے سورہ یوسف میں، فصبر جمیل۔ صبر جمیل وہ ہوتا ہے جس میں شکوہ نہ ہو۔ اعمال صالحہ کو استغفار کے ساتھ ختم کرنا بہت بہتر ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں، سنت میں اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ آیت نمبر 20، حتیٰ کہ ہمارے پیغمبر علیہ السلام کو آخر میں استغفار کا حکم دیا گیا، فسبح بحمد ربک واستغفرہ۔ اس صورت میں اس بات کا بیان ہے، ان لک فی النہار سبحا طویلا۔ سبح کیا ہے؟ سباح، تیرنے والا۔ تیرنے والا اگر تیرنا بند کر دے، موقوف کر دے تو کیا ہوتا ہے بھائی؟ ڈوبتا ہے یا نہیں ڈوبتا ہے؟ ڈوبتا ہے نا۔ سبحا طویلا، ڈوبتا ہے۔ اشارہ اس بات کی طرف کہ اگر بندہ رک جائے ذکر سے تو اس کا دل خراب ہو جاتا ہے۔ ہر زمانے میں فساد کی جڑ وہ خوش عیش لوگ ہیں، مالدار۔ وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلُهُمْ قَلِيلًا۔ سورہ مدثر ایک نام سے موسوم ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسی وصف سے اپنے پیغمبر کو پکارا ہے، یا ایھا المدثر۔ سورت کی ابتدا اس لفظ سے ہے۔ اس سورت کا مقصد بھی دعوت کے اندر کوشش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو حکم دیا، دعوت کا بوجھ لے کے اٹھو، قم فانذر، آیت نمبر 1 سے لے کے 7 تک۔ کافروں کے لیے سخت سزا کا بیان 8 سے لے کر 10 تک۔ معرضین کا ایک نمونہ اور سبب اعراض کا سبب 11-25۔ اس آگ کا
تذکرہ جو اللہ نے کافروں کے لیے تیار کیا ہے اور اس کے اوپر جو داروغے ہے اس کا بیان 26-31۔ مسلمانوں و مجرمین کے درمیان مکالمہ قیامت کے دن 42-48۔ مشرک جب قرآن سنتا ہے، دعوت سنتا ہے، تو اس کی حالت کیا ہوتی ہے؟ 49-56۔ کانہم حمر مستنفرہ فرت من قسورہ۔ ہر دعوت والے کو ابتلا کا سامنا ہوتا ہے، اس کو اذیت دی جاتی ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو دعوت کے بعد صبر کا حکم دیا۔ قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر۔ آگے ولربک فاصبر۔ دیکھو پہلے دعوت پھر صبر، اس لیے کہ ہر دعوت والے کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ انسان کو کسی نعمت پر اترانا نہیں چاہیے جو اللہ نے اس کو دی ہے، کیونکہ اللہ نے اس کو اکیلا پیدا کیا، اکیلا مرے گا، اکیلا دفن ہوگا، اکیلا اللہ کے پاس آئے گا، اکیلا حساب کتاب لیا جائے گا۔ ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا۔ انسان کو چاہیے کہ وہ جلدی نہ کرے۔ کبھی انسان ایسے خیر کو ٹکرا دیتا ہے جو اللہ اس کی طرف لے جاتا ہے وہ نہیں جانتا ہے۔ آیت نمبر 49-51۔ اگر آپ کو کسی چیز سے ڈر لگے تو آپ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ سورت کی بالکل آخری آیت پڑھو، وَأَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ۔ اللہ ہی لائق ہے اس بات کے کہ اس سے ڈرا جائے، وہ اہل مغفرت ہے۔ سورت میں یہ بات بیان ہو گئی کہ بیٹے اللہ کی نعمت ہے، اور بیٹے بھی کون سے؟ جو مجلس میں حاضر ہو، بنین شہودا و بنین، بیٹے جس کافر پر اللہ نے احسان چڑھایا کہ میں نے نعمتیں دی، اس میں ایک نعمتیں کیا ہے؟ بیٹے شہودا، جو حاضر ہو مجلس میں۔ قبائلی نظام میں یہ ہوتا ہے کہ بیٹے باپ کے ساتھ ہوتے ہیں، بیٹے ہوتے ہیں نا، ارد گرد ہوتے ہیں، ارد گرد۔ پہلے زمانے میں بھی ایسا ہوتا تھا۔ کراچی میں، شہروں میں بیٹا باپ کے قریب نہیں جاتا ہے، بیٹے باپ کے ساتھ نہیں ہوتا ہے۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ اس میں کچھ قصور باپ کا بھی ہوتا ہے، کچھ بیٹوں کا بھی ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہونا، باپ کو ایسے رویہ نہیں اختیار کرنا چاہیے کہ اس کا بیٹا اس کے قریب نہ جائے، اور بیٹا باپ آ جائے تو بیٹا وہاں سے چلا جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ وہ بنین شہودا، صرف بنین کے احسان اللہ نے نہیں چڑھایا، وہ بنین جو کیا ہو؟ حاضر ہو۔ ہاں حاضر ہو، مہمان آ جائے، بیٹا حاضر ہو، وہ پانی لے کر آئے، چھے لے کر آئے، اور وہ حاضر ہو، باپ کو بلانے کی ضرورت نہ پڑے، وہ کھڑا ہو وہاں پر۔ پہلے زمانے کے مسلمانوں کے اقدار یہ ہوتے تھے نا۔ ابھی بیٹا باپ کے لیے مالدار لوگ نوکر رکھ دیتے ہیں، خود چلا جاتا ہے، اے ڈی سینٹر میں پیسہ داخل کر لیتا ہے، کہتے ہیں یہ بوڑھا اگر مر گیا نا دفن کر لینا۔ ان کی تربیت ایسی ہوتی ہے۔ سورہ قیامہ، اب سورہ قیامہ سے لے کر سورۃ طارق تک اس بات قیامت بالترقی ہے، سورۃ اعلیٰ تک اس بات قیامت بالترقی۔ سورت کا نام القیامہ کیوں ہے؟ قیامت کے بارے میں بات کر رہی ہے، ابتدا سے لے کر انتہا تک اس میں کیا ہولناک مناظر ہے اور انجام کیا ہوگا لوگوں کا۔ بنیادی مقصد سورت کا یوم القیامہ ہے۔ قیامت ہے کیوں؟ لوگ قیامت کرتے ہیں۔ قیامت ہے کیوں؟ آپ نہیں تھے، آپ ہو گئے۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ آپ نہیں تھے، آپ ہو گئے، تو قیامت بھی آئے گی۔ آگے پھر مزید ترقی ہے۔
قیامت کے دن کا بیان، وہ شکوک جو انسان کو پیش آتے ہیں قیامت کے بارے میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ازالہ کیا ہے۔ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا۔ آپ کا جسم تو چھوڑو، تیرے انگلیوں میں جو کوڈ نمبر ہے، فنگر پرنٹس جو آپ سے لی جاتی ہے، اس کو بصمات کہتے ہیں عربی میں، ایک انسان کی دوسرے کے ساتھ نہیں ملتی، اس کے ساتھ ہم آپ کو پیدا کریں گے۔ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، یہ جو آپ سے فنگر پرنٹس لیا جاتا ہے اس آیت سے ماخوذ ہے، بنانا، کیونکہ یہ اس میں جو علامات ہیں ایک انسان کی دوسرے کے ساتھ نہیں ملتی۔ قیامت ہے۔ کلا بل تحبون العاجلہ، جو رکاوٹ بنتی ہے نا قیامت کے سامنے، کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ تظن ان یفعل بها فاقرہ۔ کلا بل تحبون العاجلہ شعور نفسی، وتذرون الآخرہ یہ معنوی۔ تظن ان یفعل بها فاقرہ، یہ تین قسم کے احساسات اور تین قسم کے گمان اور تین قسم کے شعور کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا۔ دنیا سے بہت زیادہ محبت کرتے ہو ایک بات، آخرت کو چھوڑتے ہو، تظن ان یفعل بها فاقرہ۔ سورت کی ابتدا اس آیت سے ہوئی، ایحسب الانسان ان لن نجمع عظاما، اختتام اس پر ہوا ہے، ایحسب الانسان ان یترک سدی۔ یہ انسان کو فکر پر آمادہ کرتی ہے کہ ابتدا انتہا بعث اور نشور یہ معمولی چیز نہیں ہے، بڑے گہرائی سے اس میں سوچو۔ صورت میں دلائل بیان ہوتی ہے انسان کی تخلیق سے بعث بعد الموت پر۔ اے بھائی، ہم نے آپ کو پیدا کیا پہلی مرتبہ کس طرح، اس کو دلیل بناؤ اعادے پر۔ الم یکن نطفۃ من منی یمنی، یہ تیری ابتدا ہے۔ ثم کان علقۃ فخلق فسوی فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی، تو بلا الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، جس طرح پیدا کر سکتا ہے آرام آرام سے، کیا وہ دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا ہے؟ انسان قیامت کے دن جو بھی عذر پیش کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو توڑیں گے۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ، 14-15 نمبر ہے۔ سب سے بڑی نعمت قیامت کے دن انسان کو حاصل ہوگی وہ اللہ کا دیدار ہوگا۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ۔ جب یہ صورت ختم ہوتی ہے اس کے آخر میں کیا پڑھنا مستحب ہے؟ بولو بھائی، سبحانک فبلا، سبحانک فبلا، الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، جواب کیا ہے؟ سبحانک فبلا۔ سورۃ الانسان، سورۃ الدہر بھی مشہور ہے۔ انسان کے اصل سے یہ صورت بیس کرتی ہے انسان کا ماضی کیسا تھا، مستقبل کیسے ہوگا، بس یہ دو باتیں۔ انسان کا ماضی کیسے تھا، مستقبل کیسے ہوگا۔
اونچی مخلوق انسان ہے اور اونچا مقصد جنت ہے. یہ سورت کا بنیادی مقصد ہے. آیت نمبر 1-2 میں انسان کی تخلیق کا ذکر کیا گیا ہے. 2-3 میں پھر یہ کہ تکالیف شرعیہ کے لیے اس کو تیار کیا گیا ہے. 7 سے لے کر 10 تک ان اعمال کا ذکر ہے جس کی وجہ سے جنت کا مستحق بنتا ہے. اور پھر 4 نمبر آیت میں اس بات کا ذکر ہے جس سے جہنم کا مستحق بنتا ہے. کفار اعراض کیوں کرتے ہیں؟ اسباب کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہے، آپ کے عزم کو پختہ کرنا ہے. سورت میں جنت کے بارے میں 14 آیتیں ہیں اور عذاب صرف 1 آیت میں. اندازہ لگاؤ جنت کی کتنی آیتیں ہیں؟ 14. قرآن کریم ثابت قدمی اور صبر کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. آیت نمبر 23-26 سورت میں جنت کے سائے کا تذکرہ ہے. سورج دکھائی نہیں دے گا. جنت کا موسم کیسے ہوگا بتاؤ؟ حدیث میں کیا ہے؟ سائے تو وہاں ہوتا ہے جہاں سورج ہوتی ہے، وہاں سورج ہوگی. جنت کا موسم کیسے رہے گا؟ حدیث میں آتا ہے جیسے صبح سورج پہاڑوں پر طلوع ہو جاتی ہے اور نیچے نہیں آئے ہوتے ہیں ہموار زمین میں، تو روشنی ہوتی ہے اور سورج کی تپش نہیں ہوتی. جنت کا موسم ایسے رہے گا. انسان جو بھی کوشش کرتا ہے اس کا بدلہ اس کو ضرور ملتا ہے. انسان کو چاہیے اپنے آپ کو صرف اور صرف اللہ کے لیے تکائے، اس کے علاوہ نہیں. سورت میں انسان کی کمزوریاں ذکر کی جاتی ہے. لم یکن شیئا مذکورا، نام و نشان نہیں تھا جب پیدا نہیں ہوا تھا. من نطفۃ امشاج، بے حیثیت پانی سے پیدا کیا گیا ہے. نبتلیہ، ہم اس کو آزماتے ہیں، یہ ہمارا فیصلہ واپس نہیں کر سکتا ہے. طاقت بھی اللہ نے بیان کیا. فجعلناہ سمیعا بصیرا، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے اس کو آزادی دی، یہ کون سا راستہ اختیار کرتا ہے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. اس میں ایک بات کی طرف توجہ دلانی ہے، إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ. لوگوں کی عادت کیا ہوتی ہے؟ کسی فقیر کو یا کسی غریب کو کچھ دیتے ہیں، کہتے ہیں دعا کرنا ہمارے لیے، دعا کرو، دعا کرنا، دعا کرنا. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ فقیر سے دعا اور تعریف کی طلب دینے کے بعد یہ بھی بدلہ اور شکریہ ہے. لا نريد منکم جزاء ولا شکورا. عائشہ رضی اللہ عنہ جب ہدیہ بیچتی کسی غریب کو تو قاصد کو کہتی اسمع ما دعوا به لنا حتى ندعو لهم بمثل ما دعوا ويبقى اجرنا على اللہ. ذرا سن لینا وہ ہمیں کیا دعا دیتا ہے، تاکہ بدلے میں وہ دعا بھی ہم اس کو دے دیں، تاکہ ہمارا اجر کیا رہے؟ صحیح سالم رہے. بھائی آپ اس سے دعا کی درخواست کیوں کرتے ہیں؟ یہ لے لو، دعا کرو، دعا کرنا، یہ غلط بات ہے. وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا. یہ اللہ کے پیغمبر کو ارشاد ہے. یہ سجدہ، طویل سجدہ، تہجد کی نماز، یہ توفیق اور ثبات کے لیے بہت بڑا معاون ہے.
صدقی نیت، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اما واللہ ما قالوہ بألسنتہم ولکن علم اللہ بھی من قلوبہم فاثنى علیہم۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کتنی عظیم ذات ہے، ان لوگوں نے زبان سے یہ نہیں کہا تھا فقیر سے انما نطعمکم لوجہ اللہ، بھائی ہم اللہ کے رضا کے لیے کھلاتے ہیں اور تم سے کچھ بھی نہیں چاہتے ہیں، صرف دل میں انہوں نے نیت کی تھی کہ ہمارے ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اللہ نے اس کی بھی تعریف کی۔ بس دل میں اچھی نیت ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ بہت قدر کرتے ہیں اس کی۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، کھانا کھلاتے ہیں عَلَىٰ حُبِّهِ، کھانے کی محبت کے ساتھ، یعنی لا یترک محبوب الا لمحبوب اجل و اعظم، ایک محبوب کو دوسرے بڑے محبوب کی وجہ سے چھوڑا جاتا ہے۔ اور کہتے ہیں کیا خیال ہے جب محبوب اللہ ہو تو اس کے سامنے ہر چیز چھوٹی ہے۔ حبہ کی ضمیر اللہ کی محبت کی وجہ سے کھلا رہے یا محبوب چیز کھلا رہے، دونوں صحیح ہے۔ کہتے ہیں جب بھی آپ کے دل میں یہ تصور پیدا ہوتا ہے نا کسی محتاج کو کچھ دینے کے بعد کہ یہ میرے شکریہ ادا کرے اور میں اس کو یاد دلاؤں، بس فوراً یہ آیت یاد کرو انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، سورۃ مرسلات۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کی ابتدا اس لفظ سے کی ہے۔ مرسلات سے مراد وہ فرشتے ہیں جو خیر اور فضل لوگوں کے لیے لاتے ہیں۔ سورت کا بنیادی محور کیا ہے؟ الانذارات الالہیہ الی البشریہ، انسانوں کی طرف اللہ کے ڈرانے کے پیغامات۔ یوم الفصل جو قیامت کے دن کا ایک نام ہے، اس کے واقعہ ہونے کے اللہ تعالیٰ نے تاکید کی اور کافروں کے لیے وعید بیان کی، مکذبین اولین کو کیا عذاب ملے گا۔ الم نہلک الاولین ثم نتبعهم الآخرین کذالک نفعل بالمجرمین۔ قیامت کے دن کافروں کے عذاب کی صفت کا بیان، متقین کو کیا ملے گا ان کی نعمتوں کا بیان۔ یہ صورت وہ آخری صورت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی موت سے پہلے اس کی تلاوت کی۔ مغرب کی نماز میں آپ نے یہ صورت تلاوت کی اور یہ آپ کی آخری نماز تھی جو آپ نے پڑھی۔ یعنی آپ سے اگر سوال کیا جائے کہ اللہ کے رسول نے سب سے آخری صورت کون سی پڑھی ہے تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ صورت مرسلات۔ اب آخری نماز اللہ کے رسول نے کون سی پڑھی ہے؟ مغرب کی نماز جو پڑھائی ہے آپ نے۔ ویل یومئذ للمکذبین، اس میں 10 مرتبہ آیا ہے۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذر ختم کیے، کتنی مرتبہ ڈرایا، اور عذر اللہ کو بہت پسند ہے۔ کافر دنیا میں جتنے بھی مزے کرے یہ بہت کم ہے، قیامت کے طویل عذاب کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ آیت نمبر 46 زمین کے بارے میں ہے، الم نجعل الارض کفاتا، کہ آپ نے نہیں بنایا زمین کو جمع کرنے والا۔ کفاتا کا کیا معنی؟ تضم الاحیاء علی ظہرها والاموات فی بطنها، زندوں کو پیٹھ پر اور مردوں کو پیٹ میں جمع کر رہا ہے۔ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ مردے کو زمین میں دفن کرنا واجب ہے، اس کے بالوں کو اور وہ تمام چیزیں جو اس کی جسم سے زائل کی جائے وہ سب کو دفن کرنا واجب ہے۔ قرطبی نے لکھا ہے کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون۔ آیت اس بات کی دلیل وضاحت ہے کہ دنیا میں جو جنتیوں کا عمل تھا
وہ سبب ہے جنت کے نعمتوں کے حصول کے لیے. بما کنتم تعملون، با سبب یہ ہے نا، ظاہری سبب ہے. بعض لوگ کہتے ہیں جی مجھے عمل کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ مجھے ویسے بخشے گا، اللہ مجھے ویسے بخشے گا. اب ایک سوال ہے، بما کنتم تعملون میں یہ کہ سبب سے آدمی نیک عمل کے سبب سے جنت میں جاتا ہے، جبکہ حدیث میں آتا ہے لن يدخل احدکم الجنت بعملہ، تم میں سے کوئی بھی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکتا ہے. تو کیا مطلب؟ ہاں، اللہ کی اجازت کے بغیر. دیکھو، جنت میں انسان کا داخل ہونا یہ صرف اللہ کے فضل رحمت سے ہوگا. اس کے بعد جو نعمتوں سے فائدہ اٹھانا، درجات، یہ عمل کے اعتبار سے ہوگا. یا یہ کہو کہ جنت اللہ کی رحمت سے ہے اور عمل اس کا سببی ظاہری ہے. سورۃ النبا، اس سورت کے کتنے نام ہیں؟ نبا، تساؤل، عم تسالون، معصرات، اور سب ظاہر ہے کہ یہ الفاظ اس صورت میں آئے ہیں. بنیادی مقصد بعث بعد الموت کا اس بات، ان یوم الفصل کان میقاتا. موضوعات، مشرکین قیامت کے بارے میں بہت سوالات کرتے تھے، آیت نمبر 1 سے لے کر 6 تک. مشرکین کی اور بعث بعد الموت میں شک کرنے والوں کی توجہ دلائی گئی ہے کائنات میں نشانیوں کی طرف. بھائی یہ دلیل ہے نا اس کی. الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا، 10 چیزیں گنائی گئی. یہ 10 نعمتیں ایسی ہیں کہ اس میں کافر، مسلمان، غریب، امیر سب برابر ہیں. ان یوم الفصل کان میقاتا. پھر آگے متقین کے جزا کا بیان، ان للمتقین مفازا حدائق و اعنابا. سورت مشتمل ہے قرآن کریم کی سخت وعید پر، فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا. قیامت کے دن انصاف ہوگا، حتیٰ کہ سینگ والی بکری سے بدلہ لیا جائے گا غیر سینگ والی سے. یا لیتنی کنت ترابا، کافر تمنا کرے گا کاش میں کیا ہوتا، مٹی ہوتا. اس وقت کافر یہ تمنا کرے گا. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، مانا ہر چھوٹی بڑی چیز ہم نے اس کو محفوظ کیا ہے لوح محفوظ میں. مجرمین اس بات سے نہ ڈرے کہ ہم نے ان کو ان گناہوں سے سزا دی ہے جو انہوں نے نہیں کیے، اور ایک ذرے کے برابر بھی اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کریں گے. سورۃ النازعات، یہ اول لفظ اللہ نے اس پر قسم کھائی ہے. قیامت کے ہولناکیوں سے ڈرانا ہے، اس میں بھی بعث بعد الموت ہے. قیامت کے مناظر اور حق سے سرکشی کرنے والے بڑے سرکش کا نمونہ وہ کون ہے بھائی اس صورت میں؟ فرعون ہے نا؟ فرعون نہیں ہے. اللہ، آیت نمبر 15-26. قیامت کے دن مکذبین اور مومنین جدا جدا ہو جائیں گے، جدا جدا. قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے. یسألونک عن الساعة ایان مرساها فیما انت من ذکراها الی ربک منتہاها. زمین کے بارے میں ہے والارض بعد ذلک دحاها ثم استوى الی السماء وهي دخان. والارض بعد ذلک دحاها، زمین کی تخلیق پہلے ہو گئی، آسمان کی بعد بھی ہو گئی، زمین کو پھیلایا بعد میں گیا ہے. لہٰذا آیتوں میں کوئی تعارض نہیں ہے. سورت میں جنت کا راستہ بتایا گیا، وہ کیا ہے؟ اللہ کا خوف، خواہشات نفسانی کی مخالفت. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ.
اور جہنم کا راستہ بھی بتایا گیا ہے. فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. ہر وہ چیز کافر جس کو بڑا سمجھتا ہے قیامت کے دن بہت چھوٹا سمجھے گا. 46 نمبر آیت. كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَسُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا. فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. سب سے بڑا سرکش، لیکن کس طرح اس کو ترغیب دی جاتی ہے. کہتے ہیں ہمارے آپ کے زمانے میں بھی کوئی بڑا سرکش ہو ہم اس کو ہی بولیں گے آپ کو رغبت ہے کہ آپ سنور جائیں. قل هل لك إلى أن تزكى. فتوی لگا کر دعوت نہیں دیں گے. سورۃ عبس، اس کا نام عبس کیوں ہے؟ اس واقعہ کے بعد نازل ہوئی جو عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیش آیا تھا رسول اللہ کے ساتھ. واقعہ آپ کو معلوم ہے. سورت کا بنیادی مقصد ضعیف مومنین کے ساتھ مواسات اور ہمدردی، ان کا حق پہلے ہے. اللہ کی اوپر آوڑا. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر عتاب کیا عبداللہ ابن ام مکتوم کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا تھا. اچھا ایک بات سنو، اس صحابی کو اللہ کے رسول کا چہرہ نظر آ رہا تھا؟ بولو نہیں آ رہا تھا. پھر بھی اللہ کی طرف سے عتاب آیا نا، تو جو آپ کو دیکھ رہا ہے اس کے سامنے چہرہ بنانا جائز ہے. یعنی اس صحابی کو تکلیف بھی نہیں ہوئی تھی نا، کیونکہ اس کو نظر نہیں آ رہا تھا اور اللہ کے رسول کے چہرے پر بل آیا تھا. پھر بھی اللہ تعالیٰ نے تعدیب یا عتاب کیا. تو اس سے معلوم ہو گیا کہ آپ کو جس کا چہرہ نظر آ رہا ہے، جس کو آپ کا چہرہ نظر آ رہا ہے اس کے سامنے چہرہ بنانا کتنا زیادہ خطرناک ہے. کمزور مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی. طالب علم بھی کمزور ہے، مدرس صاحب مولوی صاحب اس کے سامنے غصہ نہیں کرو اور اس کے سامنے خندہ پیشانی سے پیش آؤ. جو آپ کے پاس آتا ہے آپ سے پڑھنا چاہتا ہے اس کو غصہ نہیں کرو. قرآن کریم سب افضل نصیحت ہے، بڑی نصیحت ہے. جو اس کو سمجھنا چاہتا ہے اس میں غور فکر کرنا چاہتا ہے. اللہ کی وحدانیت پر دلائل پیش کیے گئے. کائنات میں، تخلیق میں، کھانے پینے میں غور و فکر. فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا. قیامت کا ہولناک منظر، یوم یفر المرء من اخیہ و امیہ و ابیہ. اور لوگ دو قسم کے ہو جائیں گے، اشقیاء و سعداء. سورت کی ابتدائی 10 آیتیں اس لیے نازل ہوئی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عظماء قریش کو دعوت دینے میں مصروف تھے اور آپ نے اعراض کیا تھا عبداللہ ابن ام مکتوم سے. اس وقت کہا اپنا ساتھی ہے اسے تو بعد میں اس کو سمجھا دوں گا، لیکن اللہ کو یہ برداشت نہیں ہوا. قرآن کریم کا اونچا مرتبہ اور وہ صحیفے جس میں قرآن لکھا جاتا ہے، ان فرشتوں کی شان و عظمت جو اس کو اٹھاتی ہے، تو مومن کو چاہیے کہ قرآن کریم سے کبھی اعراض نہ کرے اور قرآن کریم کے ذریعے اونچا مرتبہ حاصل کرے. فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بایدی سفرہ کرام بررہ. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ ماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ. فرشتوں نے قرآن لکھا اور نیچے صحابہ نے لکھا. اندازہ لگاؤ، سفرۃ کرام بررہ. لوح محفوظ میں قرآن کون لکھتے ہیں؟ فرشتے. اور نیچے صحابہ نے لکھا، وہ بھی فرشتہ صفت ہے، مغفور ہے. اس صورت میں اس کا ذکر ہے کہ بندہ بھاگے گا ہر قریبی سے اگرچہ اس کی ماں کیوں نہ ہو. 34-36 میں. سورہ معارج میں ہے
لو یفتدی یوم ذم ببنی ہی، یہ فدیہ دے گا اپنے ذات کو عذاب سے بچانے کے لیے ہر قریبی اور بعید کا، مگر ماں کا ذکر نہیں ہے اس میں۔ یہ کیوں؟ سورۃ معارج میں فدیے کا مقام ہے، تو بندہ کبھی اللہ سے مطالبہ نہیں کر سکتا ہے کہ اللہ میرے ماں باپ کو ہلاک کرے، مجھے بچائے، کیونکہ ماں باپ کا مرتبہ بہت اونچا ہے۔ اور یہاں پر وہ مسئلہ نہیں ہے، یہاں صرف بھاگ رہے کہ مجھ سے نیکی نہیں مانگے یا کہیں حق کا مطالبہ نہ کرے، اور وہاں فدیے کی بات ہے، تو بندہ ہر چیز کا فدیہ دے سکتا ہے، ماں باپ کا فدیہ نہیں دے سکتا ہے، اس لیے یہاں ماں کا ذکر ہے، وہاں ماں کا ذکر نہیں۔ سورہ تکویر ایک نام سے موسوم ہے۔ تکویر الشمس یہ قیامت کے علامات میں سے اس صورت میں علامت ذکر کی گئی۔ صورت کا بنیادی مقصد الامان فی سلوک طریق الرحمن، رحمان کی طرف جو راستہ جاتا ہے اس میں امن ہی امن ہے اور باقی امن نہیں ہے۔ قیامت کے دن کی حقیقت اس کے ہولناکی دنیا میں، یعنی ابتدائی حالت، درمیانی حالت، آخری حالت سب ذکر کی گئی۔ بعث بعد الموت، وحی کی حقیقت اور دلائل کونیہ، اثبات نبوت، اس بات کا بیان کہ قرآن اللہ کی طرف سے وحی ہے اور بندہ اللہ کی مشیت سے نہیں نکل سکتا ہے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ۔ جبریل علیہ السلام کی عظمت شان کو اس میں بیان کیا گیا ہے۔ 13 قسمیں اس صورت میں اس بات پر کہ ہر نفس کو دنیا میں اس نے جو کچھ کیا اس کو خبردار کیا جائے گا، تاکہ بندے کو پتہ چلے وہ اپنا عمل ادھر سے صحیح کرے۔ کہتے جو شخص اپنے آنکھوں سے قیامت کو دیکھنا چاہتا ہے، سر کے آنکھوں سے سورۃ کویرت پڑھے، سارا قیامت اس کے سامنے آ جائے گا۔ اس لیے اللہ کے رسول فرماتے تھے شیبتنی ہود و اخواتھا، مجھے سورۃ ہود اور یہ سورتوں نے بوڑھا کر دیا، اس سورت کا نام بھی اس میں لیا، اذا الشمس کویرت۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، جب نفوس کو جوڑا جوڑا کیا جائے گا۔ عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یعرف الفاجر مع الفاجر ویقرن الصالح مع الصالح، فاجر کو فاجر کے ساتھ پہچانا جائے گا اور کہتے ہیں صالح کو صالح کے ساتھ جمع کیا جائے گا۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، دنیا میں بھی اسی طرح ہے نا، تو کوئی ساری دارو یاری، ایک جیسے افکار کے لوگوں کی کیا ہوتی ہے، یہ دوستی ہوتی ہے۔ الانفطار ایک نام سے موسوم ہے۔ سورت کی ابتدا اس لفظ سے ہوئی ہے اور سورت کا مقصد فانی دنیا پر دھوکہ کھانے سے بچانا ہے۔ اس میں بھی قیامت کے احوال ہے۔ انسان غافل ہوتا ہے، اللہ کی نعمتیں استعمال کرتا ہے، نعمت والے سے غافل ہوتا ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، فرشتے اعمال کو محفوظ کرتے ہیں، کرامن کاتبین۔ ابرار اور فجار کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ علمت نفس ما قدمت واخرت، جو عمل آگے بڑھا پیچھے چھوڑا، برا عمل اچھا عمل، کیا مطلب؟ اس کے بعد لوگ اس کی اقتداء کرتے ہیں، اچھے عمل میں برے عمل میں، وہ سب اس کے سامنے آ جائے گا۔ مومن کو چاہیے کہ خیر کا نمونہ بنے، شر کا نہ بنے۔ انسان افضل مخلوق ہے، انسان کا قول فعل اللہ کے پاس محفوظ ہوتا ہے، کرامن کاتبین۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے رب کریم کے بارے میں دھوکے میں رکھا؟ عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے
کہ یا اللہ تیرے مہلت نے، تیرے حلم نے. اور کبھی فرماتے تھے انہ کان ظلوما جہولا، انسان بڑا ظالم ہے، وہ جاہل ہے. سورہ مطففین، اویل للمطففین، کیونکہ سورت اس دھمکی سے شروع ہوتی ہے اس مجرم طبقے کو اللہ دھمکی دے رہا ہے جو ناپ تول میں کیا کرتے ہیں، کمی کرتے ہیں. ان کا جرم بہت بڑا ہے، اس لیے سورت بددعا سے شروع ہوتی ہے ویل للمطففین. اپنا حق پورا لیتا ہے اور دوسروں کا حق کٹا کے دیتا ہے. تنخواہ پوری لیتا ہے، ڈیوٹی نہیں کرتا ہے. مال کے اندر برکت کہاں سے آئے گی؟ اسلام میں اخلاق کی قیمت سورت کا بنیادی مضمون. مطففین کے لیے اعلان جنگ ہے. آج کل لوگ پریشان ہیں نا، خاص طور پر سرکاری لوگ بہت بڑی بڑی تنخواہیں لیتے ہیں، سب سے زیادہ پریشان ہوتے ہیں. کیوں؟ حرام ہے، ڈیوٹی نہیں کرتے ہیں، تنخواہ پوری لیتے ہیں. اس کے مقابلے میں حلال کم تنخواہ لینے والے صحیح ہوتے ہیں. کوئی سرکاری آدمی کو آپ نے خوش دیکھا ہے؟ خوش نہیں ہوتے ہیں. نیک کام کی توفیق بھی نہیں ملتی ہے، کیونکہ یہ کرپشن کرتے ہیں، حرام خوری کرتے ہیں. ہاں، کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، تو وہ طیبات نہیں ہے تو عمل صالح کیا کرے گا؟ ایمان والوں کے ساتھ جنت کا وعدہ ہے. خیر کے اندر رغبت کرو، وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون. مومن دنیا میں کافروں سے کتنی اذیتیں اٹھاتے ہیں، لیکن انجام کتنا اچھا ہوگا قیامت کے دن. تختوں پر بیٹھے ہوں گے، کافروں کا مذاق اڑاتے ہوئے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، مدینہ والے وزن کے اعتبار سے بہت خراب لوگ تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل کی تو وزن کے اعتبار سے وہ بہت اچھے لوگ بن گئے. آیت میں دلیل ہے کہ اسلام میں اچھا معاملہ اور اخلاق، اس کی بہت بڑی قیمت ہے. وَمِزَاجُهُ مِن تسنیم، جنت کے اندر ایک چشمہ ہے، مقربین پئیں گے اس کو، خالص، اور اصحاب یمین والوں کے لیے ملاوٹ کی جائے گی. کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ. انسان جب گناہ کرتا ہے تو دل پر کالا داغ لگ جاتا ہے. اگر گناہ سے رک جاتا ہے، استغفار کرتا ہے، دل صاف ہو جاتا ہے، نہیں تو بڑھتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے. یہی وران ہے جس کا اللہ نے تذکرہ کیا. سورہ انشقاق، اس کی شروع میں اللہ نے یہ لفظ ذکر کیا ہے، یہ بھی قیامت کے علامات میں سے. سورت کا مقصد قیامت کے دن سب اعمال سامنے آ جائیں گے. عمل میں اخلاص نیت کی اہمیت، متقین و کفار کی جزا کا بیان، اللہ کی سنت کونیہ تغییر احوال میں لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ. یہ تبدیلی ہے نا کائنات میں، پھر روشنی ہوتی ہے، پھر آہستہ آہستہ اندھیرا ہوتا ہے اور کائنات میں تبدیلی آ جاتی ہے. تو آہستہ آہستہ لوگ گھر جاتے ہیں، کہتے ہیں لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ. آپ بھی پہلے جوان ہیں، پھر دیڑھ عمر ہو گئے، پھر بوڑھے ہو گئے، اور آپ بھی گھر کی طرف رواں دواں ہے. تو اس میں آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سیروں کے راز جانتے ہیں. سورت میں اس بات کا بیان ہے کہ انسان کو حقیقی خوشی کب ملے گی؟ جب اس کو جنت کا ٹکٹ ملے گا. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا. دنیا کے احوال ہمیشہ ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں. 19 نمبر آیت. اسلام میں
غفلت سستی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ 6 نمبر آیت، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا۔ حساب یسیر کا کیا معنی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نوقش الحساب عذب، جس سے حساب کیا گیا وہ تو تباہ ہو گیا۔ عائشہ رضی اللہ فرماتی ہے میں نے کہا اللہ نے یہ نہیں فرمایا فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ذاک العرض، یہ تو پیشی ہے، اللہ پیش کریں گے۔ من نوقش الحساب عذب، لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، دنیا کے احوال بدلتے رہتے ہیں۔ کیا مطلب؟ طبق الصحہ طبق المرض، طبق الغنا طبق الفقر، طبق الامن طبق الخوف، یہ نرم گرم حالات چلتے رہیں گے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ جاؤ گے۔ سورۃ بروج، اس لفظ پر اللہ نے قسم کھائی ہے۔ مقصد صورت کا عقیدے پر ثابت قدمی اصحاب الاخدود کی طرح۔ اصحاب الاخدود کا ذکر ہے اس میں۔ یہ قوم تھی کمزور، اپنے دین پر ثابت قدم رہی، بادشاہ نے ان کو قتل کیا، ایمان کی حالت میں مر گئے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ ان لوگوں کے جرم کا بیان جو لوگوں کو دین سے برگشتہ کرتے ہیں۔ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، کامیابی کا راستہ ایمان عمل صالح ہے، اور مکذبین کا عذاب اور اللہ کی پکڑ کی طاقت ان بطش ربک لشدید۔ قرآن کریم کی عظمت شان، اس کی حفاظت کا بیان۔ حسد امراض قلب میں سے خطرناک بیماری ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے بعث و نشور کو شدت اور رحمت کے درمیان بیان کیا ہے کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے توبے کا دروازہ کھولے رکھا ہے۔ حسن بصری فرماتے ہیں اللہ کے کرم کو دیکھو، قتلوا اولیاء اللہ وهو يدعوهم الى التوبة والمغفرہ، ان لوگوں نے اللہ کے ولیوں کو قتل کیا، اصحاب اخدود کو، اور پھر بھی اللہ تعالیٰ توبے کا دروازہ ان کے لیے کھولے رکھتا ہے اور ان کو دعوت دے رہا ہے۔ قتل اصحاب الاخدود، قتل بددعا لعنت، قتل عذاب۔ قتل الخراصون، قتل الانسان ما اکفرہ۔ شاہدی و مشہود کا لفظ اس میں آیا ہے۔ شاہد جمعے کا دن، مشہود عرفے کا دن، موعود قیامت کا دن۔ سورہ طارق، اسے ایک نام سے سورت موسوم ہے۔ سورت میں اس بات توحید ہے، انسان اپنے اصل میں سوچے توحید سمجھ جائے گا۔ انسانوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کے پاس محفوظ ہے، بعض ثابت ہے۔ قرآن کریم عظیم کتاب ہے، کافروں کے لیے وعید ہے اس میں۔ انسان اپنے اصل میں سوچے گا، تواضع اختیار کرے گا، وحدانیت کا اقرار کرے گا۔ اللہ تعالیٰ جس طرح آسمان کو ستاروں سے محفوظ کرتا ہے، اس طرح ہر نفس کے لیے اللہ نے حافظ بنایا ہے۔ مومن کے لیے مناسب ہے کہ قرآن کی تعظیم کرے، اور قرآن کی تعظیم میں یہ بھی ہے کہ مذاق میں قرآن سے استشہاد نہ کرے، مذاق کے طور پر قرآن سے استشہاد نہ کرے۔ انہ لقول فصل وما هو بالہزل، ہزل مذاق نہیں ہے۔ قرآن بیان کرتے وقت بھی مذاق نہیں کرنی چاہیے۔ تفریح، ظرافت، تنشید کے لیے وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن ایسے بیہودہ قسم کا مذاق نہیں ہونا چاہیے۔ دنیا میں بندے جو کچھ چھپاتے ہیں، قیامت میں اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کرے گا۔ یوم تبلی السرائر، راز کھول دیے جائیں گے۔ انہم یکیدون کیدا، کوئی انسان یہ گمان نہ کرے کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کے سازشوں سے غافل ہے، بس اللہ تعالیٰ اس کو مؤخر کر رہے۔ یخرج من بین الصلب والترائب،
اس آیت میں خوشخبری ہے ہر مصیبت زدہ کے لیے کہ جس اللہ نے تجھے باپ کے تنگ صلب سے اور ترائب سے آپ کو نکالا، وہ اس بات پر قادر ہے کہ آپ کو ہر تنگی سے بھی نکالے۔ اندر تیرے باپ کے صلب سے اس کا نطفہ نکالا، صلب اور ترائب کے بیچ میں، سینے کی ہڈیوں میں اور کمر سے، وہ آپ کو مصیبت سے نہیں نکال سکتا ہے کیا؟ سورت میں بنیادی پیغام ہے، وہ کیا ہے؟ اندرون صحیح کرو، تیری شان بلند ہو جائے گی۔ عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں یوم تبلی السرائر میں، ما رأیت احدا ارتفع مثل مالک، میں نے نہیں دیکھا کسی ایک کو کہ جس کی شان بلند ہو گئی امام مالک کی طرح، امام المدینہ۔ پھر آگے کیا فرماتے ہیں؟ لیس لہ کثیر صلاۃ ولا صیام، امام مالک نہ زیادہ روزے رکھتے تھے نہ زیادہ نمازیں پڑھتے تھے، الا ان تکون لہ سریرۃ، بس اس کا دل پاک تھا، باطن پاک تھا بس۔ تو سورت کا پیغام کیا ہے؟ احسن سریرتک یعلو شانک، باطن پاک کرو تیری شان بلند ہو جائے گی۔ آج کل لوگ کیا کرتے ہیں؟ عبادتیں تو بہت زیادہ کرتے ہیں لیکن اندر سے دل گندا ہے، لوگوں کے لیے بدخواہی ہے، حسد ہے، کینہ ہے، کبر ہے، عجب ہے، اور بڑے جو ہے نا اس نے پگڑی باندھی ہوئی ہے اور اپنے آپ کو خضر علیہ السلام بنایا ہوا ہے، لیکن اندر سے کیا ہے؟ گندا ہے۔ تو ایسے شخص کی شان بلند نہیں ہوتی۔ جب ایک آدمی سیدھا سادہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی عظمت لوگوں کے دلوں میں پیدا کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اندر صاف ہے، سارا معاملہ اندر کا ہے۔ ہاں جی یہ بہت بڑی بات ہے، ہم سب کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ سورۃ اعلیٰ، سورت اس لفظ سے شروع ہے، سبح اسم ربک الاعلیٰ، اسم اعلیٰ سے۔ مقصد کیا ہے؟ تذکیر المؤمنین بالآخرہ، ایمان والوں کو آخرت کی نصیحت۔ موضوعات کیا ہے؟ خلق فسوى، قدر فہدى، ابتدا و انتہا کی نمونی ہے اس میں۔ قرآن کی حفاظت، سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ، وذکر فإن نفعت الذکریٰ، کامیابی کا راستہ۔ کہتے ہیں مومن کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنے عمل پر دھوکہ کھائے، عجب کے اندر مبتلا ہو جائے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی عمل کو آسان کرتا ہے اپنے فضل اور رحمت سے۔ وَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، انسان پر واجب ہے کہ بہترین اہداف کو اختیار کرے، اور وہ اللہ نے بیان کر لیا، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ۔ فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرىٰ، آیت اس بات کی دلیل ہے کہ نشر علم میں ادب کا لحاظ رکھو اور غیر اہل کو علم مت سکھاؤ۔ فذکر، نصیحت کرو اگر فائدہ دیتا ہے، فائدہ نہیں دیتا ہے تو مت کرو، مطلب نا اہل کو علم مت سکھاؤ۔ والذی قدر فہدی، اس ہدایت سے مراد کیا ہے؟ ہر مخلوق کو اللہ نے ایسے رہنمائی، شعور پیدا کی ہے کہ وہ اپنے معاش کی طرف رہنمائی حاصل کرتا ہے۔ والذی اخرج المرعى فجعله غثاء احوا، سنقرئک فلا تنسى۔ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں، دیکھو چراگاہ کو دیکھو، تر و تازہ ہوتا ہے، پھر سوکھ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، دوبارہ اللہ تعالیٰ اس کو تر و تازہ پیدا کر لیتا ہے۔ سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ، اس میں نسخ کی طرف اشارہ ہے۔ نسخ کی دو قسمیں ہیں، تلاوت منسوخ، مصحف سے ہٹا لیا جاتا ہے، اور کبھی عمل باقی ہوتا ہے، اور کبھی عمل بھی منسوخ ہوتا ہے، حکم منسوخ ہوتا ہے، آیتیں مصحف میں باقی ہوتی ہے،
اس کی مقتضا پر عمل نہیں کیا جاتا ہے، پڑھو گے تو ثواب ملے گا۔ سورۃ الغاشیہ، الغاشیہ بھی قیامت کا ایک نام ہے، تغشی الناس کلہم، اور سورت کا بنیادی مقصد بھی تذکیر بجزاء الابرار و جزاء الکفار۔ سورت کا موضوع بیان جزاء الکافرین، بیان جزاء المؤمنین، کائنات میں دلائل کی طرف توجہ دلانا، یوم الحساب کو یاد دلانا۔ کہتے کوئی بھی انسان یہ طاقت نہیں رکھتا ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کے قلوب، احساسات، اعتقادات کے اندر فیصلہ کرے۔ 22 نمبر آیت میں اس بات کا بیان۔ سورۃ اعلیٰ میں اللہ نے فرمایا فذکر ان نفعت الذکریٰ، اور اس صورت میں ہے فذکر انما انت مذکر۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں صورتوں کو ہر جمعے کو پڑھتے تھے۔ قرآن کریم میں عطا کا لفظ استعمال ہوا ہے اور جاء، دونوں میں فرق ہے۔ عطا اس چیز میں استعمال ہوتا ہے جس میں آسانی ہوتی ہے، سہولت ہوتی ہے، اور جاء وہاں استعمال ہوتا ہے جس میں مشقت ہوتی ہے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، اور ادھر کا هل أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ، یہ فرق ہوتا ہے۔ سورۃ الفجر اس نام سے موسوم ہے، اللہ نے اس پر قسم کھائی ہے۔ محور، بنیادی مضمون ان ربک لبالمرصاد، اللہ تعالیٰ گات میں ہے۔ سابقہ مکذبین کے نمونے پیش کیے گئے، ان کا انجام۔ انسان فراخی میں کیا ہوتا ہے، تنگی میں اس کی کیا حالت ہوتی ہے، وہ بھی اللہ نے بتا دیا۔ فَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ۔ مال کے ساتھ انسان بہت زیادہ محبت کرتا ہے تو اس وجہ سے صدقہ نہیں کرتا ہے۔ قیامت کا ہولناک منظر پیش کیا گیا ہے، اس وقت نافرمان بہت پشیمان ہو جائیں گے۔ کہ انسان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حلم سے دھوکہ کھائے، کبھی اللہ تعالیٰ امن کے حالت میں بھی پکڑتا ہے۔ آیت نمبر 13-14۔ اللہ کے رضا کے معیار اور عزت کا معیار وہ طاعت کی توفیق ہے، دنیا کی روزی نہیں ہے، مال و دولت نہیں ہے۔ کوتاہی کرنے والے کہیں گے یا لیتنی قدمت لحیاتی، حقیقی زندگی وہ ہوتی ہے جس کے بعد موت نہ ہو، وہ آخرت کی زندگی ہے۔ فَأَكْثَرُ فِيهَا الْفَسَادَ، کہتے اللہ تعالیٰ کا حلم دیکھو کتنا زیادہ فساد کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے مہلت دی تھی ان کو۔ کَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ، اللہ اکبر۔ یہ نہیں کہا یتیم کو کھانا نہیں کھلاتے ہو، یتیم کی عزت نہیں کرتے ہو۔ بھائی یتیم کی عزت کرنی ہے، صرف کھانا نہیں کھلانا ہے، یہ نہیں کہ لو یہ کھاؤ، ایسا نہیں ہے۔ عزت ہرگز نہیں، تم یتیم کی عزت نہیں کرتے ہو، یتیم کی عزت کرو۔ ان ربک لبالمرصاد، اللہ گات میں ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے فجر کو ذکر کیا، اس کے بعد سرکش ظالمین کو ذکر کیا۔ اشارہ ہے کہ یہ ظلم، جہاں ظلم ہے، اندھیرا ہے، وہاں فجر اور کشادگی بھی آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس اندھیرے کو ختم کریں گے، فجر طلوع ہوگا، ان کو سزا ملے گی۔ اور ترغیب ہے کہ فجر کے اوقات تم سے فوت نہیں ہونی چاہیے، اس میں دعا مانگو اللہ سے۔ سورۃ البلد ایک نام سے موسوم ہے، اور بلد سے مراد مکہ مکرمہ ہے، اس پر اللہ نے قسم کھائی ہے۔ سورت کا مقصد دنیا دار الامتحان ہے اور مشقت کا گھر ہے۔
تبلیغ و دعوت کے عناصر اللہ نے اس میں جمع کیے ہیں۔ رسالت کا مقام آیت نمبر 1 میں، رسول آیت نمبر 2 میں، مرسل الیہ انسان آیت نمبر 3 میں، رسالت پیغام کیا ہے، ایمان عمل صالح آیت نمبر 17 میں۔ امام احمد سے سوال کیا گیا راحت کب ملے گی؟ کہنے لگا عند اول قدم تضع فی الجنہ، جب پہلا قدم جنت میں رکھو گے راحت ملے گی، اس سے پہلے نہیں۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، جب بندہ اس حقیقت کو پہچان لیتا ہے کہ انسان کو مشقت میں پیدا کیا گیا ہے، بس وہ سری تسلیم خم کر لیتا ہے، جو ملتا ہے اس پر خوش نہیں ہوتا ہے، جو نہیں ملتا ہے غمگین نہیں ہوتا ہے۔ مشقت انسان کی فطرت ہے۔ دیکھو جو مشقت نہیں برداشت کرتے ہیں نا، ڈاکٹر کہتے ہیں ورزش کرو، واک کرو، واک کیا کرو، واک کرو، تو یہ مشقت پلا رہے ہیں بس، اور کچھ نہیں۔ ہمارے پشتوں میں واک بولتے ہیں اختیار کو، واک سے تو ہوئی اختیار۔ یہ بوڑھے ڈاکٹر راغلی وا نو ڈاکٹر تو موری واک کا وا اگر واک زما کم زیرے واک کو زمانہ نگور اگستے دے۔ اچھا آپ کو سمجھ نہیں آئے گا؟ انا سمجھ میں آ گیا؟ اچھا بہت کم ہے وہ لوگ جو صلہ رحمی کی وصیت کرتے ہیں، اور زیادہ لوگ وہ ہیں جو صبر کی وصیت کرتے ہیں۔ کہتے ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے دونوں کو ملایا تاکہ ضائع نہ ہو، تواصوا بالصبر و تواصوا بھائی سورت فلقتحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ فک رقبہ او طعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ۔ یتیما ذا مقربہ، اللہ کی طرف سے یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ صدقہ رشتہ دار پر افضل ہے غیر رشتہ دار پر۔ ایحسب ان لم یرہ احد، گمان کرتا ہے کوئی اس کو دیکھ نہیں رہا ہے۔ یہ احساس انسان کے اندر پیدا ہونا چاہیے۔ اچھا لقد خلقنا الانسان فی کبد، تفسیر قرطبی نے اس کی تفسیر یہ لکھی ہے، انسان پیدا ہوتا ہے نا، پیدائش میں ناپ کاٹا جاتا ہے، یہ تکلیف، اس کے بعد لڑکا ہوتا ہے ختنے کی تکلیف، پھر دانت نکلنے کی تکلیف، اس کے بعد پھر پڑھنے کی مشقت، اس کے بعد پھر شادی ہو گئی تو بیوی بچوں کمانے کی تکلیف، اور اس کے بعد اور ذمہ داری ہے، پھر بوڑھا ہو جائے تو بیماریوں کی تکلیف، اور آگے پھر تکلیفیں تکلیفیں تکلیفیں۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، کبد۔ اب بچہ بھی تکلیف میں ہے، جوان بھی تکلیف میں ہے، بوڑھا بھی تکلیف میں ہے۔ سورۃ الشمس، اللہ تعالیٰ نے شمس پر قسم کا، یہ سورت کی شروع میں سورت کا بنیادی محور کیا ہے؟ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے 11 قسمیں کہی ہے، یہ سب سے بڑی تعداد ہے ایک صورت میں۔ اور جواب قسم کیا ہے؟ بس جو پاک ہوا وہ کامیاب ہوا، اور جس نے اپنے نفس کو گناہوں سے خاک آلود کیا وہ نامراد ہو گیا۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ اللہ نے انسان کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ نفس کا تزکیہ کرے۔ قوم سمود کا تذکرہ کیا صرف، بس اور نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے ہدایت بیان کی، اپنے آنکھوں سے دیکھا انہوں نے، اور اونٹنی کا معجزہ بھی دیکھا، پھر بھی
یعنی انہوں نے اس طرح دیکھا تھا جیسے سورج نظر آتا ہے. بھی اندھے بن گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلاک کیا. تشبیہ ہے معجزے کی سورج کے ساتھ. وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا. ایک آدمی نے اونٹی کے پیر کاٹے تھے. پوری قوم کی طرف اللہ نے نسبت کی، فاعل کی طرف صرف نہیں کی، کیونکہ گناہ پر راضی ہونے والے بھی اس میں شامل ہوتے ہیں. شمس اور تزکیہ نفس دونوں میں کیا جوڑ ہے؟ ابھی کھڑکی بند کر، بہت روشنی پڑ رہی ہے. ہاں بس. نفس وہ وحی کے انوارات سے اس کا تزکیہ ہوتا ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے تھے، اللہم آتی نفسی تقواها وزکیها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها. سورۃ اللیل. سورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے اس پر قسم کھائی ہے. بنیادی مقصد سورت کا سخاوت اور بخل. رات پر اللہ نے قسم کھائی دن سے پہلے، کیونکہ رات پہلی آتی ہے وجود میں اور دن بعد میں آتا ہے. مذکر کا تذکرہ کیا انسا سے پہلے، کیونکہ آدم پہلے بنائے گئے، حوا علیہ السلام بعد میں پیدا کی گئی. اس لیے ترتیب کے مطابق اس میں ذکر آیا. انسان ایک چیز کا ارادہ کرتا ہے، اس کے اسباب کو اختیار کرے گا. آیت نمبر 5 اور 7. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ. انسان جس چیز سے ڈرتا ہے اس کے اجتناب کے اسباب اختیار کرے گا. آیت نمبر 8 اور 10. انسان گمان کرتا ہے جی مال بہت زیادہ میرے لیے نفع بخش ہے، حالانکہ سب سے پہلے موت کے وقت جو انسان سے جدا ہونے والی چیز ہے وہ کیا ہے؟ مال. نہ اس کو فائدہ دیتی ہے نہ شفاعت کر سکتی ہے. اس صورت کے کچھ آیتیں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے. جب اس نے ان غلاموں کو خریدا جس کو قریش عذاب دے رہے تھے، ان کو اللہ کے رضا کے لیے آزاد کیا. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ فعل معمور، وَاتَّقَىٰ ترک محظور، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ وحی کی تصدیق، وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس صورت کی روح سے سب سے زیادہ متقی انسان ہے. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَىٰ. غلاموں کو آزاد کرتے تھے، مسلمان غلام جن کو کافر عذاب دیتے تھے بغیر کسی بدلے کے. سورۃ الضحیٰ. اس لفظ پر اللہ نے قسم کھائی ہے. سورت کا مقصد اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی رعایت فرماتے ہیں. بندے کو چاہیے کہ وہ مصیبت کے وقت اپنے رب پر حسن ظن رکھے. آیت نمبر 6-8. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اس چیز کو اپنی زندگی کا شعار بنانا چاہیے. آپ کو جو کچھ بھی ملے، دنیا میں جتنا کچھ ملے، بولو جنت کا رزق اس سے بہتر ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. جس چیز سے آپ کو محروم کیا جائے، بولو جس کا میں انتظار کر رہا ہوں وہ اس سے بہت بہتر ہے. تحدیث بالنعمت مقصود اس کا شکر ہے. نعمت بیان کرو تو شکر ادا کرو. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ.
شکر یہ ہے کہ اللہ کی مرضی میں اس کو صرف کرو۔ اللہ تعالیٰ بندے کی تربیت اس طرح کرتے ہیں کہ پہلے اس کو مصیبت میں مبتلا کرتے ہیں، جب مصیبت کی تلخی وہ چکھ لیتا ہے پھر اللہ اس کو عافیت دیتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے۔ آیت نمبر 9، 10، 11۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کیا کرتے تھے؟ بھوک کی وجہ سے پیڑ پر پتھر باندھتے تھے، چٹائی پر سوتے تھے، اور جو کچھ آپ کے پاس ہوتا تھا اللہ کے راستے میں دیتے تھے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اور بعد میں پھر کیا ہوا؟ کہتے ہیں سعادت یہ نہیں ہے کہ ہر چیز کی آپ مالک بن جائے، سعادت یہ ہے کہ جو کچھ اللہ آپ کو دے اللہ آپ کو اس پر راضی کرے اور اس سے آپ کو خوشی حاصل ہو جائے، قناعت ہو جائے بس۔ اگر آپ فقیر کے ساتھ مال سے ہمدردی نہیں کر سکتے ہیں، کم سے کم اخلاق سے تو کرو۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، یہ نہیں فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَأَعْطِ، سائل کو دے دو۔ فَلَا تَنْهَرْ، کم سے کم ان کے احساسات تو مت توڑو۔ احساسات پر ضرب نہ کرنا یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ اور داؤس بن کا نہ